बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नजमुल हसन आरिफ नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के व्लॉग में दो तीन मौज़ूआत अहम हैं जिनके हवाले से ख़बरें या तबसरे शामिल हैं। नंबर एक, आज आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन मनाया जा रहा है, इस पर बात होगी। नंबर टू, इलेक्शन कमीशन ने एक नई एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की है जिसे नज़रसानी की अपील कहा जा रहा है और साफ मुकर गया है कि 14 मई को इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं है, इस पर भी बात होगी। और तीसरा ये कि आखिर हुकूमत, पार्लियामान और बाज़ दूसरे इदारों को अदलिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने में इस कदर कामयाबी से आगे कैसे बढ़ रही है। सबसे पहले आज़ादी सहाफ़त की बात करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आज आज़ादी सहाफ़त के इस आलमी दिन के मौका पर अपने आप को मुबारकबाद दूँ और अपने हज़ारों सहाफ़ी दोस्तों को और भाइयों को मुबारकबाद दूँ, लेकिन मुझे शर्म आती है कि कौन सी आज़ादी सहाफ़त की मुबारकबाद दूँ, कौन सी सहाफ़ती आज़ादी की मुबारकबाद दूँ और किस आज़ाद और हुर्रियत पसंद सहाफ़ी को आज़ादी सहाफ़त की मुबारकबाद दूँ जो बात अपनी ज़मीर के मुताबिक न कह सकता है, ना लिख सकता है और ना उसको लिखने की हिम्मत होती है। हाँ, कभी 2 साल बाद, कभी 4 साल बाद और कभी कई साल गुज़र जाते हैं, ना उसका ज़मीर जागता है, ना उसका आज़ादी सहाफ़त का कीड़ा जागता है। तो मैं मुबारकबाद का ये साथियों का नीम मुर्दा हक़ चाहता हूँ कि कभी ज़िंदा हो जाए और फिर मैं भी उनको आज़ादी सहाफ़त की मुबारकबाद दे सकूँ। शायद अभी ये मंज़िल काफ़ी दूर है। ताहम फिर भी जो आज आज़ादी सहाफ़त के नाम पर सहाफ़ती इदारे करेंगे, हुकूमती इदारे करेंगे, बयानात जारी होंगे, तकरीरें होंगी, क्लैपिंग होगी, नारे होंगे, मैं समझता हूँ कि चलो कुछ ना सही कुछ तो है। बस एक धोखा तो है, एक चक्कर तो है, एक फ़रेब तो है, एक ख़ुद फ़रेबी तो है। तो इस ख़ुद फ़रेबी के ज़ुमरे में जो भी आज दोस्त सरगर्मियाँ कर रहे हैं, उन सबको आज़ादी सहाफ़त का ये दिन मुबारक हो। दूसरा आज का मौज़ू इलेक्शन कमीशन की नई नज़रसानी अपील है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बहुत खूब अंदाज से खेल रहा है और उसके खेलने में न सिर्फ ये कि उसकी अपनी ब्यूरोक्रेटिक बैकग्राउंड रखने वाली सरबराह की शख्सियत है कि जिन्हें ब्यूरोक्रेसी में रहते हुए वो सारे दाव पेच आगे हैं जो इस सिस्टम की कमज़ोरियों के साथ खेलने में ज़रूरी होते हैं। इसके साथ साथ उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत की भी पूरी सरपरस्ती और ताउन हासिल है, लेकिन ये हुकूमती सरपरस्ती किसी हुकूमती खुशनीयती की बुनियाद पर नहीं है। ये उसी ताउन के बदले में है जो सुप्रीम कोर्ट नहीं, इलेक्शन कमीशन के सरबराह हुकूमत को ताउन दे रहे हैं। ये इस हाथ दे और उस हाथ लेके वाली बात है। ये ताउन करो और ताउन होगा, ये उस तरह की बात है। ये तुम मेरी कमर खुजाओ, मैं तुम्हारी कमर खुजाऊंगा, उस तरह का ताउन है। तुम मेरी तारीफ़ करो, मैं तुम्हारी तारीफ़ करूंगा। तुम मेरा ख्याल रखो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। ये उस तरह का ताउन है जो हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान मुसलसल जारी है। ये एक गैर मामूली सूरत हाल है। मैं एहतियात का दामन थामे रखना चाहता हूँ और नहीं चाहता हूँ कि इस पर चोर और उसके साथ किसी और के मिल जाने की इस्तिलाह का इस व्लॉग में इस्तेमाल करूँ। लेकिन सूरत हाल सच्ची बात अगर कही जाए तो अमलन कुछ ऐसी ही है कि ये बाब हम मिले हुए हैं, लेकिन मेरे पास इसके लिए कोई ऐसी चीज़ें सवाए वाक़याती शहादतों के नहीं है। यकीनी बात है कि ये चीज़ें रिकॉर्ड पर नहीं होती हैं, अलबत्ता वाक़यात की शक्ल में ये रूनुमा होती हैं और एक कड़ी के साथ दूसरी कड़ी मिलती हुई नज़र आती है। इलेक्शन कमीशन जिसने पहले ये ऐलान किया था कि वो इसके ख़िलाफ़ नज़रसानी की अपील नहीं करेगा और उसने अमली तौर पर सुप्रीम कोर्ट को ये बावर कराया था कि वो फ़ैसले पर अमल करेगा और 14 मई को पंजाब में इलेक्शन यकीनी बनाएगा। उस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने अपनी सरगर्मियों का आगाज़ भी कर दिया
اور فہرستیں بھی مکمل کر دی، امیدواروں کے پیپر داخل ہو گئے اور اس سے آگے جو بھی پروسیس ضروری تھے وہ طے کرنا شروع ہو گیا۔ اگرچہ حکومت نے اپنے انداز سے الیکشن کمیشن سے یہ تعاون کیا کہ اس نے اس کو 21 ارب روپے جاری نہیں کیے۔ حکومت نے بھی بظاہر سپریم کورٹ میں کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف جانے کی بات تھی، لیکن باہر سپریم کورٹ کے باہر وہ سب کچھ کیا جو اس فیصلے کی ایسی تیسی پھیرنے کے برابر تھا۔ نہ مانا، نہ تسلیم کیا اور نہ کبھی اس کی پذیرائی کی، اور خود پارلیمان کو حکومت اپنی ایک ڈھال اور شیلڈ کے طور پر سامنے لے آئی، جس نے سپریم کورٹ کے ان فیصلوں کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا۔ ابھی اور امکان یہی ہے جس کا گزشتہ رات وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی گفتگو اور کبھی ایک پارٹی اور ایک حکومتی لشکر کے ساتھ اور کبھی دوسرے حکومتی لشکر کے سپاہی بننے والے رکن قومی اسمبلی اور پی ایس سی کے سربراہ نور عالم خان کی گفتگو کہ سپاہی کبھی ایک حکومتی لشکر کے سپاہی بن کر چیختے چلاتے اور چنگھاڑتے ہیں اور کبھی دوسرے کے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آخر ان کی سچائی یہ ہر لشکر کے ساتھ مل کر، ہر حکومت کے ساتھ مل کر بھی کس طرح زندہ اور سلامت رہتی ہے۔ یہ ایک حیران کن بات ہے، بلکہ معجزہ نما بات ہے۔ نور عالم خان کو یہ جرت اور یہ رندگی مبارک ہو، یہ جرت رندانہ مبارک ہو کہ وہ اپنے اصول پر کبھی مستقل قائم نہیں رہ سکے، کبھی ایک پارٹی کے ساتھ، کبھی دوسری پارٹی کے ساتھ، کبھی اس حکومت کے ساتھ، کبھی اس حکومت کے ساتھ، کبھی اعلانیہ کبھی غیر اعلانیہ، لیکن پھر بھی بہادر ہیں، پھر بھی صاف ستھرے اجلے کردار کے صاف شفاف آدمی ہیں، اور ان جیسا کوئی لیڈر موجود قومی اسمبلی میں کم از کم نہیں ہے۔ ان کو، الیکشن کمیشن کو اور قومی اسمبلی کو بہت مبارک کہ وہ اپنا کھیل خوب کھیل رہے ہیں، اور یہ کھیل کسی اور کے ساتھ نہیں، جمہوریت، ووٹ کے تقدس، ووٹر کی رائے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف جاری ہے۔ یقینی بات ہے کہ اسی سمت میں کامیابی کا امکان نظر آتا ہے۔ سپریم کورٹ جو اس وقت نہ صرف تنہا ہے بلکہ تقسیم شدہ ہے، اور اس میں بھی حکومت اور حکومت کے بعض اداروں کا کردار کافی غالب ہے۔ اس لیے آگے لے دنوں میں کیا ہوتا ہے، الا یہ کہ سپریم کورٹ اپنی جان کی بازی لگاتے ہوئے یہ فیصلہ دے دے کہ 14 مئی کے الیکشن ضرور ہوں گے، اور جو لوگ 14 مئی کے الیکشن کا فیصلہ نہیں مان رہے انہیں توہین عدالت کی کارروائی کا سامنا ہوگا۔ وہ اس طرح کھل کر یہ اعلان کر دے۔ اس کے علاوہ سیدھا یہی ہے کہ اگلے دنوں بھی یہی کھیل جاری رہے گا، اور اس کھیل میں بظاہر حکومت اور حکومت کے ساتھ ملے ہوئے اداروں کی کامیابی صاف نظر آ رہی ہے۔ مسلم لیگ نواز یہ بالکل نہیں چاہتی کہ اس کے بڑے پہلوان یعنی میاں نواز شریف قائد مسلم لیگ نواز کے بغیر اگلا الیکشن ہو جائے۔ مسلم لیگ نواز کا یہ بھی یقین ہے کہ میاں نواز شریف کے انتخابی مہم میں شامل کیے بغیر یا شامل ہوئے بغیر اور ان کا الیکشن میں حصہ لیے بغیر اگلا الیکشن مسلم لیگ نواز کا الیکشن نہیں بن سکتا۔ اس لیے وہ ہر قیمت پر اور ہر صورت میں اس وقت تک الیکشن کو التوا میں رکھنا چاہتا ہے جب تک ملکی عدالتوں کو اپنے اس حق کے لیے اور اپنی اس خواہش کے لیے بروئے کار نہ لا سکے اور میاں نواز شریف کی سزا کی معافی کا امکان پیدا نہ کر سکے۔ اس لیے ہنوز الیکشن دور است، بلکہ بہت دور است۔ اگر بہت جلدی ہوا تو مارچ سے ذرا پہلے ہو سکتا ہے۔ تیسرا موضوع یہ کہ حکومت بہت کامیابی کے ساتھ ملکی اداروں کو سپریم کورٹ کے فیصلے اور سپریم کورٹ کے خلاف کس طرح کامیابی سے ساتھ ملائے ہوئے ہے اور سپریم کورٹ کے خلاف اپنا کھیل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ایک بڑا ہی اہم سوال ہے۔ یہ یقینی بات ہے کہ آج کی کامیابی حکومت کی اگر کوئی ہم دیکھ سکتے ہیں تو وہ عوام کے کسی مسئلے کے حل کے لیے، معیشت کی بحالی کے لیے، مہنگائی کے خاتمے کے لیے اور زندہ درگور 22 کروڑ عوام کے لیے نہیں ہے، بلکہ اسی سمت میں کامیابی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے پچھلے دنوں ایک اہم ملکی ادارے یعنی پاک فوج کے سربراہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے ایک نئی ڈاکٹرائن دی تھی
کہ نہ پرانا پاکستان نہ نیا پاکستان بلکہ ہمارا پاکستان۔ مجھے لگتا ہے حکومت نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ یہ ہمارا پاکستان ہے اور ہماری جو مرضی ہوگی ہم اس پر چلائیں گے، ہمارے جو مفاد میں ہوگا ہم اس سے اٹھائیں گے، ہمارے جو فائدے میں ہوگا اس کو آگے بڑھائیں گے۔ لگتا ہے آرمی چیف کے اس نئی ڈاکٹرائن یا نئے بیانیے کو حکومت اور حکومت کے بعض اتحادی یا حکومت کے ساتھ تعاون کرنے والے اداروں نے اسی سمت میں سمجھ لیا ہے اور قبول کر لیا ہے۔ اس لیے ہمارا پاکستان ہماری مرضی کی ڈاکٹرائن کے انداز سے جنرل عاصم منیر کا بیانیہ جو ہے حکومت نے، پارلیمان نے اور بعض دیگر اداروں نے جیسے قبول کر لیا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ آرمی چیف کی مراد یہی ہوگی جس طرح کہ اس کو سمجھا گیا ہے۔ ہمارا پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کے لیے لڑنا ہے، اس کے لیے کوشش کرنا ہے، اس کے لیے جد و جہد کرنا ہے، اس کے لیے اپنی جان کی بازی لگانی ہے، اپنے مفادات کو قربان کرنا ہے۔ لیکن یہاں گنگا نہیں، سب کچھ ہی الٹا بہہ رہا ہے۔ ہمارا پاکستان ہماری مرضی، ہمارا پاکستان ہمارا اختیار، ہمارا پاکستان ہمارا مفاد، ہمارا پاکستان ہماری کامیابی، ہمارا پاکستان ہمارا تحفظ، ہمارا پاکستان۔ اور یہ عام آدمی کے حوالے سے نہیں ہے، خالصتاً حکمران اتحاد کے حوالے سے، حکمران جماعتوں کے حوالے سے، اشرافیہ کے حوالے سے اور حکومت کے حوالے سے ہے، اور خاص طور پر اس کے لیے آڑ استعمال کی جا رہی ہے اس پارلیمان کی جس میں اشرافیہ کے نمائندے بدرجہ اتم موجود ہیں۔ آج کے ولاگ کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔